الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں، بہت پرکشش آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اور برکت دے ان کے پڑھنے میں، ان کے لب و لہجے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان سے ایک بات اور عرض کرنی ہے. یہ آیات کو پلٹ کر پڑھنا، کہیں سے چھوڑ دینا، یہ مصریوں کی بدعت ہے اور یہ قرآنی قوالی ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. قرآن جیسے نازل ہوا اسی طرح پڑھنا چاہیے، ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور چونکہ دینی مجلسوں کے آغاز میں تلاوت مقصود ہوتی ہے، فن مقصود نہیں ہوتا، اس لیے حدر میں پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس میں قرآن کا لطف آتا ہے. ایک ہے فن کا لطف، قرات کا لطف، اور ایک ہے قرآن کا لطف. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا لطف عطا فرماتے ہیں. باقی فن کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کے مظاہروں کے بھی اوقات ہوتے ہیں، ان کو وہیں تک رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ میری اس گزارش سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ یہ دارالعلوم ہے اور میں نے بھی یہاں سے استفادہ کیا ہے. اس لیے دل چاہا کہ جو بات نامناسب لگے اپنا سمجھ کر اس کی طرف متوجہ کر دیا جائے. جہاں میرا اختیار ہوتا ہے وہاں میں قاری صاحبان کو تاکید کر دیتا ہوں کہ آپ حدر میں تلاوت کریں گے، پورے رکوع کی تلاوت کریں گے، کسی آیت کو پلٹ کر نہیں پڑھیں گے، ایک انداز میں، ایک لہجے میں تلاوت کریں گے. تو پھر پتہ چلتا ہے یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرما دی ہے، پھر وہ سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنتا ہے. چلیں اب انہی آیات کے سلسلے میں اپنی زبان میں جو گفتگو ہوگی، اللہ کرے کہ وہ دل کی زبان سے کہی جائے اور دل کے کانوں سے سنی جائے. اس وقت کوئی طویل گفتگو مقصود نہیں ہے اور نہ اس فقیر کی حاضری کا یہ مقصد ہے. طالب علمی کے زمانے میں دارالعلوم میں جو دل چاہتا تھا وہ الاپتے رہتے تھے، خوب تقریریں کرتے تھے، خوب مناظرے کرتے تھے. لیکن اب تو دیوبند کے حدود میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے.
تو چونکہ طے ہو گیا ہے نظام، تو اپنی سعادت سمجھ کر کے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں چونکہ اکثر طلبہ ہیں اور آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن کو سمجھا ہوگا انشاءاللہ، پورے قرآن پاک پر آپ نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی جنت میں داخلے کا تذکرہ کیا یا یہ بتلایا ہے کہ جنت کس کو ملے گی، تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ جنت مومنین کو ملے گی، فرمایا جنت متقیوں کو ملے گی۔ ان للمتقین مفازا۔ کیوں؟ ایمان تو دل کے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے، جس کا دل چاہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے۔ تقویٰ اس ایمان کے عملی اظہار کا نام ہے کہ جب ایمان ہوگا تو دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور پھر وہ ڈر زندگی میں نظر آئے گا، پھر آنکھیں بھی محتاط ہوں گی، پھر زبان بھی احتیاط سے چلے گی، پھر کان بھی احتیاط سے اپنا کام کریں گے، پھر ہاتھ پیر بھی محتاط طریقے سے کام کریں گے، پھر انسان مجمع میں بھی اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ تو یہ ہے حقیقت میں ایمان کی علامت، تقویٰ ایمان کی علامت ہے۔ اور جب ایمان اور تقویٰ جمع ہو جائیں تو ولایت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، تقوی کو اور ولایت کو ایک ساتھ جمع کر کے بعض موقعوں پر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ والے جن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، جن کو کوئی غم نہیں ہوتا، وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں لیکن صرف دعوے کے مومن نہیں ہیں، ان کے پاس حقیقت ایمان ہے، اور حقیقت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی پوری زندگی میں اس ایمان کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، تقویٰ نظر آتا ہے۔ تقویٰ نظر آنے والی چیز ہے۔ جھوٹ بولنے سے زبان رک جاتی ہے، نامحرم کو دیکھنے سے آنکھ رک جاتی ہے، ظلم کرنے سے ہاتھ رک جاتا ہے، غلط جگہ جانے سے پیر رک جاتا ہے۔ دوسروں کو تو نظر آتا ہے، خود انسان کو اپنے بارے میں نظر آتا ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کے سلسلے میں اس کا گواہ ہوتا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، میرا ایمان اللہ کی نافرمانی سے مجھے روکتا ہے یا نہیں روکتا، یعنی میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں۔ اور کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکفور وانہ علی ذلک لشہید۔ انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ خود اس کا گواہ ہے۔ وہ دوسروں سے چاہے جتنی باتیں بنا لے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دل سے نہیں جھٹلا سکتا، اس کا اپنے دل کو نہیں جھٹلا سکتا، اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے اندر کی حقیقت کیا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اندر کی حقیقت بھی درست ہو جائے، صرف باہر عملی مظاہرہ ہو اور اندر حقیقت نہ ہوتی ہے تو نفاق ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اندر کی بھی حقیقت درست ہو جائے، اور یہی کمال ایمان ہے۔ تو ایمان کے اس کمال کے بغیر، شریعت کی زبان میں تقوی کے بغیر جنت کا تصور نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی متقی بنا دے، آپ سب کو بھی متقی بنا دے۔ میں قرآن پاک کی چند آیات کریمہ پڑھوں گا، شاید ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان آیات کے الگ الگ مضامین ہیں، ہر مضمون کو تفصیل سے نہیں عرض کیا جا سکتا، لیکن ان کا ایک مشترک مضمون ہے کہ جنت اور تقوی کا جوڑ۔ آیات تو بہت ساری ہیں، ان سب کا استیعاب نہیں کیا جا سکتا کسی ایک مجلس میں، لیکن میں نمونے کے طور پر چند آیات پیش کر رہا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
اعدت للمتقین. کہیں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا. کہیں ارشاد فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. اور اس کے آگے جو نعمتیں ذکر کی گئی تو مثل الجنہ التي وعد المتقون. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ جنت نہیں استعمال کیا لیکن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. ان للمتقین مفازا. ہاں، اور یہ جو للمتقین کی تقدیم ہے یہ حصر کے لیے ہے، طلبہ کو تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان للمتقین مفازا یعنی لا يفوز عند ربهم الا المتقون. اللہ کے یہاں کامیابی صرف متقیوں کو ملے. اور وہ کیا کامیابی ہوگی؟ حدائق و اعنابا، شاندار باغات ہوں گے، انگور کے باغات ہوں گے. کیونکہ عرب انگور سے مانوس تھے، انگور کھاتے بھی تھے، انگور کی شراب بھی پیتے تھے. خاص طور سے مکہ مکرمہ کے قریب طائف میں انگور کی خوب کھیتی ہوتی تھی. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی سب سے اہم ضرورت ہے زندگی کی. اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور حسن و جمال کے کمال کا تذکرہ کیا. پھر ہم عمر ہوں گے دونوں تاکہ مزاجوں میں مناسبت ہو، اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے وہاں. دنیا میں جن کو عیش پسند ہے، مستی پسند ہے، تو وہ تو انہی دونوں چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، شراب اور شباب. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں شراب بھی اور شباب بھی، لیکن دونوں حلال، حرام نہیں، اللہ کی طرف سے وہ مہیا کیے جائیں گے. اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جو نہایت لذیذ ہوگی لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا. ایسا نشہ جو انسان کے عقل کو ڈھانپ لے، اور ایسا نشہ جو انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، ایسا نشہ نہیں ہوگا. ایک سرور ہوگا، ایک مستی ہوگی. اور دنیا میں کسی کو چاہے جتنی نعمتیں مل جائیں، وہ لوگوں کی زبان تو نہیں بن کر سکتا نا. اور ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہوں وہ سچ ہو، وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ فضول باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے. اب آدمی کس کی زبانیں بند کرے گا؟ آپ لوگ تو جہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ وہاں آپ کو ہم سے زیادہ تجربہ ہوتا ہوگا. کیسے کیسے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، کیسی پوسٹر بازیاں ہوتی ہیں، کیسے ایک دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے، کیسی کردار کشی ہوتی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو انسان کا سارا عیش مقدر ہو جاتا ہے، ساری خوشیاں گویا ختم ہو جاتی ہیں. انسان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، چاہنے والی محبت کرنے والی بیوی بھی ہے، اور کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، اچھی سواری بھی ہے، لیکن لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. کچھ نہیں کر سکتا آدمی، کس کی زبان بند کرے گا؟ اور خاص طور سے اس زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں، ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں صرف نعمتیں نہیں ہوں گی کھانے کی، پینے کی، جن کو دنیا میں نعمت سمجھا جاتا ہے. جنت میں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوگا، جنت میں افواہیں نہیں پھیلیں گی، جنت میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہاں ان کو کوئی فضول بات سننے کو ملے گی، نہ کوئی جھوٹ سننے کو ملے گا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہی جانتا ہے جو اس کو بھگت چکا ہوتا ہے. عام آدمیوں کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا. جو حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو مشہور و معروف لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے، جن کے خلاف لوگ لگے ہوتے ہیں، جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، جن کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں جلن ہوتی ہے، ان کی عزت اور ان کی شہرت جن سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ جیسے جیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں، جیسی جیسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی، کوئی جھوٹی بات سننے کو نہیں. جزاء من ربك عطاء حسابا،
اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا، اور تمہارے سارے اعمال کا حساب تو ہوگا، کوئی عمل چھوٹے گا نہیں۔ ایسا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آنکھوں سے نہ نظر آتی ہو، بسا اوقات نیکی کرنے والے کو بھی خیال نہ ہوتا ہو کہ یہ بھی مجھ سے کوئی نیکی کا کام ہوا، لیکن ہوا اس سے نیکی کا کام، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ میں رہے گی اور محفوظ رہے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آئے گی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی سامنے آئے گی، تو حساب تو پورا ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انعام دیں گے، جو بدلہ دیں گے، وہ اعمال کے بقدر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال کے بقدر انعام دینے لگیں تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ سوچو دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر کتنی محنت کے بعد، کتنے انتظار کے بعد، کتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد بنتا ہے، اور اس گھر میں آدمی کتنے دن رہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر بنانے میں جتنا وقت لگا ہوتا ہے رہنے کے لیے اتنا وقت نہیں ملتا۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، عمر کھپ جاتی ہے، پھر زمین خریدتا ہے، پھر پیسے جمع کرتا ہے، اور پھر گھر بناتا ہے، اور یہ سب کرتے کرتے اس کی عمر ہو گئی 60 سال 65 سال، اور اس کے بعد گھر بنایا تو جتنی عمر گزری ہے گھر بنانے اور اس کی پلاننگ کرنے میں، عموماً اتنے دن رہنے کا موقع نہیں ملتا گھر۔ کتنی مشقتوں کے بعد دنیا کا ایک چھوٹا سا گھر بنتا ہے، اور کتنا بڑا ہوتا ہے گھر۔ آپ کے شہر میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جس کا گھر پورے محلے کے برابر ہو، اور محلہ کتنا بڑا ہے، پورا دیوبند شہر کتنا بڑا ہے، پورا اتر پردیش کتنا بڑا ہے، اور ہمارا پورا ہندوستان کتنا بڑا ہے، اور ہمارا ایشیا کتنا بڑا ہے، اور پوری زمین کتنی بڑی ہے۔ جیسے کیک کاٹے جاتے ہیں نا، مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیک کاٹے جاتے ہیں، اس کے پیس بنائے جاتے ہیں، فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سورج کے پیس بنائے جائیں زمین کے برابر برابر تو 14 لاکھ پیس بنیں گے۔ اتنی بڑی ہے ہماری۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جتنی کائنات انسانوں کی نظر کے سامنے آ گئی ہے، جن کا انسانوں نے مطالعہ کر لیا ہے، اور ماہرین فلکیات اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو کائنات مطالعے میں آ گئی ہے وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جس کو انسان ابھی نہیں جان سکا، تو جتنی کائنات انسانی مطالعے میں آ گئی ہے اس کے مقابلے میں ہماری پوری زمین اس سے بھی چھوٹی ہے جتنا چھوٹا ایک نقطہ ہوتا ہے زمین کے مقابلے میں۔ یعنی اگر اس طرح پین نکال کر ایک سادے کاغذ پر یوں سیدھا پین رکھیں اور ذرا بھی حرکت نہ دیں، آگے پیچھے دائیں بائیں ذرا بھی نہ ہلائیں، بس پین رکھیں اور اٹھا لیں، تو کتنا چھوٹا سا نشان بنتا ہے، کتنا معمولی سے ڈاٹ بنتا ہے۔ یوں کہا اس کو ناپ لو زمین کے مقابلے میں یہ جتنا بڑا ہے، معلوم کائنات کے مقابلے میں ہماری پوری زمین اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی زمین کے اتنے چھوٹے سے حصے میں ایک چھوٹا سا 100-200 گز زمین پر گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو جنتیں عطا فرمائیں گے وہ سب ایک سائز کی نہیں ہوں گی، وہ چھوٹی بڑی ہوں گی۔ جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی وہ اس زمین سے کم از کم 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس پوری جنت کا اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ جنتی تنہا مالک ہوگا اور ہمیشہ کے لیے مالک ہوگا، اسے خلود عطا کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ۔ اور اعمال کتنے دن کے ہوتے ہیں، زندگی کتنی بڑی ہے، اس زندگی میں ہمارا کتنا وقت گزر جاتا ہے سمجھدار ہونے سے پہلے کا، مکلف ہونے سے پہلے کا،
اور اس کے بعد مکلف ہو جانے کے بعد ہمارا کتنا وقت گزر جاتا ہے آرام کرنے میں، کتنا وقت گزر جاتا ہے کمانے میں، کتنا وقت گزر جاتا ہے کھانے میں، کتنا وقت گزر جاتا ہے دوسری ضرورتوں میں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر انسان عبد کامل بن گیا اور اس کا کھانا، کمانا، سونا سب کچھ عبادت بن گیا، حتیٰ کہ اس کی ازدواجی تعلقات وہ بھی عبادت بن گئے، تب بھی وہ سب رہے گا تو اسی زندگی کے اندر، تو اتنی بڑی زندگی کے اعمال سے اتنی بڑی جنت کیسے مل جائے گی؟ اللہ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے خوش ہو جائیں گے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور جب اس کا حساب پورا ہو جائے گا، نہیں اس کی زندگی میں نیکیوں کا غلبہ ہے، برائیاں کم ہیں، اور جو برائیاں ہو بھی گئیں ان پر وہ بہت نادم ہوتا تھا، بہت شرمندہ ہوتا تھا، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے بندے کی نیکیاں تو کم ہیں، لیکن کیوں کم ہیں؟ ہم نے اسے اتنی بڑی زندگی دی تھی نا، اگر ہم اسے قیامت تک کی زندگی دے دیتے تو اس کا ایسا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں 60 سال نیک رہوں گا پھر برا ہو جاؤں گا، یا میں 100 سال نیک رہوں گا پھر برا ہو جاؤں گا۔ اس کی نیت تو یہی تھی کہ مجھے جتنی لمبی زندگی ملے گی میں نیکی کروں گا۔ تو اور پھر میں نے اس کو طاقت بہت تھوڑی دی تھی، اگر میں نے اس کو جبریل امین کے برابر طاقت دے دی ہوتی، اگر میں نے اس کو میکائیل اور اسرافیل کے برابر طاقت دے دی ہوتی، تو اس کی یہ نیت تو نہیں تھی کہ اتنی طاقت تو میں استعمال کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے زیادہ اگر طاقت مل گئی مجھے تو میں اس کو استعمال کروں گا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ اس کی نیت تو یہی تھی کہ میں اپنی ساری طاقت، میں اپنی ساری صلاحیت، میں اپنے سارے وسائل اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ تو میرے بندے کی کیا کمی ہے، میرے بندے کا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کو اتنی ہی طاقت دی تھی، اور میں نے اس کو اتنی ہی عمر دی تھی، میں نے اس کو اتنا ہی وقت دیا تھا، اس نے تو سب کچھ میرے لیے لگا دیا، تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر ڈالا۔ اب میں جنت اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دوں گا، اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ یہ جنت اللہ کا عطا ہو گیا، عطاء من ربک، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا، اور پہلے سے اللہ نے بتلا دیا اطمینان رکھو یہ فضل ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سب کو ملے گی، ہر اس شخص کو ملے گی جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دیا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لیں ہم قرآن پاک کے حوالے سے، اعمال کب قیمتی بنتے ہیں؟ دیکھو ایک آدمی کے جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہے جس کو ریزرو بینک نے جاری کیا ہے، تو اس کی 10 روپے کی قیمت ہے، اور ایک آدمی کے جیب میں اب اس زمانے میں 2000 کا نوٹ ہے، اور گزر جانا تو 3 مہینے 4 مہینے اس کے بعد اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریزرو بینک نے اس کو کینسل کر دیا۔ یا 10 روپے کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص کے جیب میں 500 روپے کا نوٹ ہے لیکن وہ جعلی ہے، تو اس 500 کی کوئی قیمت نہیں، اس کے مقابلے میں 10 روپے کی بہت بڑی قیمت ہے۔ کم سے کم چائے تو آ جائے گی، پتہ نہیں دیوبند میں 10 روپے کی چائے آتی ہے یا نہیں آتی، تو کم سے کم چائے تو آ جائے گی۔ 500 کے نقلی نوٹ میں چائے بھی نہیں آئے گی، بلکہ اگر پکڑے گئے تو جیل میں جانا پڑے گا۔ اعمال کب اصلی ہوتے ہیں کب نقلی ہوتے ہیں؟ یہاں میری اعمال سے مراد دینی اعمال ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، صدقہ، خیرات، پڑھنا پڑھانا۔ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں نا، ہم تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے پوچھیں اللہ ہم لگے تو ہوئے ہیں، ہمارے اعمال قیمتی کب بنیں گے، ان پر اجر کب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کو کسی عمل پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ تب جا کر اس کے اعمال قیمتی بنتے ہیں جب وہ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ مکمل اللہ کے سپرد کر دینے کے لیے تو پوری زندگی چاہیے، زندگی کا ہر کام ہو، لیکن ابتدا تو نیت سے ہوتی ہے کہ میں اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، میں اللہ کا ہوں، میری زندگی اللہ کی ہے، میری موت اللہ کے لیے ہے، میرا کھانا پینا اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہی معنی ہے الاسلام کی۔ ہدایت تو بڑا ہوگا نا،
کتاب البیوع پڑھا ہے؟ لین دین کے مسائل پڑھے ہیں؟ کسی نے کچھ خریدا تو جو بائع ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مال دیتا ہے نا، اسی کو تو اسلام کہتے ہیں. اور جو لیتا ہے اس کو استسلام کہتے ہیں، اس کے لینے کو. جس نے پیسے ادا کیے یہی اسلام ہے، جس نے وصول کیا اس کا وصول کرنا یہ استسلام ہے. تو اسلام کے معنی ہے حوالے کرنا، اسلام کے معنی ہے سپرد کرنا. کیا چیز حوالے کرنا؟ ہم مسلمان ہیں نا. یہ مسلمان کا لفظ اتنا ہی بگڑا ہوا ہے جتنے ہم بگڑے ہوئے ہیں. یہ لفظ مسلمان جو ہے یہ بیچارہ گرتا پڑتا بگڑتا مسلمان ہوا ہے. یہ شروع سے مسلمان نہیں تھا، یہ تو اصل میں لفظ مسلم تھا. جو ایران پہنچا تو جمع کی صورت میں مسلمہ ہوا، اور مسلمہ سے پھر مفرد بن کے ہندوستان میں مسلمان ہو گیا. تو وہ بگڑا ہوا مسلمان، ہم بگڑے ہوئے مسلمان. اصل لفظ تو ہے مسلم، اور مسلم کا مصدر ہے اسلام. میں مصدر لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں. اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. جس نے اپنی ذات کو، جس نے اپنے پورے وجود کو، اس میں اس کا جسم بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، اس کے خیالات بھی ہیں، اس کے افکار بھی ہیں، اس کے اعمال بھی ہیں، اس کا کردار بھی ہے، اس کے اخلاق بھی، سب کچھ شامل ہے. جس نے اپنے مکمل وجود کو کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، واقعی اس کے دل کی یہ نیت ہے میرا کچھ نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا دل بڑا مطمئن رہتا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چھوٹی سی چیز چلی گئی تو کیا اہمیت ہے اس کی؟ ہم تو پورے اللہ کے ہیں، جس دن اللہ چاہے ہمیں بلا لے. ہمارے بچے اللہ کے ہیں، ہمارا مال اللہ کا ہے، ہمارا گھر اللہ کا، سب کچھ اللہ ہی کا. تو اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ اور ہم محتاج ہیں، پھر مانگیں گے، اللہ چاہیں گے پھر دے دیں گے، اس سے بڑھ کر دے دیں گے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ان جذبات کا اظہار کرتا ہے، صرف انا للہ پڑھ لینا نہیں. وہ جو حدیث میں آیا نا، جس نے کسی تکلیف پر انا للہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، جو نقصان ہوا اس کی تلافی کر دیتے ہیں، یا تو وہی چیز دے دیتے ہیں یا اس سے بہتر دے دیتے ہیں. یہ سب کوئی منتر نہیں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ہو گیا. انا للہ کی جو حقیقت ہے کہ جو ان جذبات کا اظہار کرتا ہے، اللہ ہم تو آپ کے ہیں، آپ جو چاہے لے لیں، آپ چاہیں ہماری جان لے لیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صرف انعام کے حقدار نہیں ہوتے، یہی ہدایت یافتہ لوگ. تو اسلام اس کا نام ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. جس نے کامل اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، فلہ اجرہ عند ربہ الفاء للتعقیب. تب جا کر اس کے اعمال پر بدلہ ملنا شروع ہوتا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. اس فا پر غور کرنا، بار بار غور کرنا، اس فا کے اندر کتنے معانی چھپے ہوئے. تب جا کر اعمال کا بدلہ ملنا شروع ہوتا ہے، تب جا کر اعمال قیمتی بنتے ہیں جب بندے نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا. ایک جگہ بھی کوئی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں، کہیں بھی وہ کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا، سب کچھ اللہ کا. گناہ ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اپنے کو اللہ کے حوالے نہ کرنا، منمانی کرنا، یہ کسی گناہ کے ہو جانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ تو شیطانی گناہ ہے. عام طور سے جو گناہ ہو جاتے ہیں نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ حیوانی گناہ ہوتے ہیں. ان پر جلدی توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے، ان کو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن اپنے کو اللہ کے سپرد نہ کرنا، خودرائی ہونا، اپنے کو بڑا سمجھنا، جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا، یہ شیطانی گناہ ہے. اس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرتے. اللہ شیطانی گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، حیوانی اور شہوانی گناہوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت. تو جب بندے نے اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، اور بندہ جب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، تو اس میں عبدیت آ جاتی ہے، اس میں بندگی آ جاتی ہے. دیکھو دو صفات ہیں، ایک ہے بشریت،
بشریت کے جو تقاضے ہیں وہ حیوانی تقاضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، یہ سب بشری تقاضے ہیں۔ ایک ہے ملکوتیت، ملکوتیت میں جتنے تقاضے ہیں وہ سب روحانی ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، وہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر وقت وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بنے ہی ایسے ہیں۔ انسان جب اپنے اندر عبدیت پیدا کر لیتا ہے، وہ عبد کامل ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے بشری تقاضے بھی ملکوتی بن جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح فرشتوں کے اندر کوئی کام حیوانیت کا نہیں ہوتا، پھر جو اس کے اندر اس کی زندگی میں جو حیوانی تقاضے ہیں وہ بھی ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں وہ حیوانی شمار نہیں ہوتے، وہ ملکوتی شمار ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس کی ملکوتیت اپنے اختیار سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ملکوتیت پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی ملکوتیت اپنے اختیار سے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ملکوتیت پر کوئی اجر نہیں عطا فرماتے۔ تو اب اس کو نماز پر بھی اجر ملتا ہے، کھانے پر بھی اجر ملتا ہے، اس کو روزہ رکھنے پر بھی اجر ملتا ہے، افطار کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، اس کو جاگنے پر بھی اجر ملتا ہے، سونے پر بھی اجر ملتا ہے، اس کو کمانے پر بھی اجر ملتا ہے، خرچ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ پوری زندگی ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب اس میں عبدیت آ جاتی ہے۔ اور عبدیت کب آتی ہے؟ جب یہ اپنے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، ابتدا ہے عبدیت کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے تو اپنے کو مکمل میرے سپرد کر دیا تھا، میں نے اس کو قیامت تک کی زندگی دی ہوتی تو وہ یہی کرتا، میں نے اس کو سارے فرشتوں کے برابر طاقت دے دی ہوتی تب بھی وہ اس کو میرے لیے استعمال کرتا۔ اس لیے ٹھیک ہے، بندے نے جو کچھ کیا وہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا، میں اس کو بدلہ دوں گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ دیں گے، اور کتنا دیں گے؟ دنیا کا کوئی بڑا سے بادشاہ کسی کو انعام دے تو کتنا دے گا؟ اپنا پورا خزانہ تو نہیں دے دے گا، کچھ اپنے لیے بھی رکھے گا نا۔ اور اگر پورا خزانہ بھی دے دے تو کتنا ہوگا وہ؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے بارے میں یوں نہ سمجھنا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ان سب کا مالک ہے۔ اور کوئی مالک چاہے جتنا بڑا ہو دیتا تو گن کر کے ہے، اسے ڈر لگتا ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو اس کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے خزانے ختم ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ رحمان ہے، رحمان، اس لیے اللہ بے حساب دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن نافرمانوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کو پکار سکیں، کوئی یوں کہہ سکے اللہ اب ہمیں معاف کر دیجئے، ہمت نہیں ہوگی کسی کی اللہ سے بات کر سکے، ایسا اللہ کا جلال ہو۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن سارے فرشتے صف باندھ کر، صف لگا کر، ہاتھ باندھ کر ادب اور احترام سے کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے امام و سردار حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہوں گے۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، ایسا نہیں ہے کہ اس دن کوئی نہیں بول سکے گا، بولیں گے بولنے والے، جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی وہی بولیں گے۔ تو فرشتوں کو تو کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں، فرشتوں کو تو جب اجازت ہوگی تو وہ کسی کی سفارش کریں گے۔ اصل تو انسانوں کو ضرورت ہوگی، وہاں تو اصل مسئلہ انسانوں کا ہوگا نا، تو کون بولے گا؟ سب سے پہلے بولیں گے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عرش کے سامنے تشریف لے جائیں گے اور طویل ترین سجدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی حمد کریں گے، ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر فرمائیں گے جو اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء فرمائی جائیں گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں چھپا کر کے رکھا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، اللہ کی رحمت غالب ہو جائے
جائے گی غضب پر، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے سوال پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے سفارش آپ کی قبول کی جائے گی۔ پھر جب سفارش کا یہ تو شفاعت کبریٰ ہے، پھر جب شفاعت صغریٰ شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ جن کو سفارش کی اجازت دیں گے بس وہی بول سکیں گے، اور جن کے لیے اجازت دیں گے انہی کی سفارش کر سکیں گے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، وہاں بس جن کے لیے اللہ اجازت دیں گے وہی اللہ سے گفتگو کر سکیں گے۔ وقال صوابا، اور جس کو اجازت بھی ملے گی وہ من مانی بات نہیں کرے گا، وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، بالکل درست بات کرے گا۔ ڈرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، موقع ہے ابھی، ٹھیک کر لو اپنے آپ کو، بہت خطرناک موقف ہوگا۔ یہ میں موقف عربی میں استعمال کر رہا ہوں، اردو میں نہیں۔ بہت خطرناک صورتحال ہوگی، بہت خطرناک پوزیشن ہوگی۔ اردو میں ایسے موقع پر پوزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت ہی نازک پوزیشن ہوگی جب سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، ہم کو تم کو سب کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ابھی ٹھیک کر لو، متقی بن جاؤ، یعنی اپنے ظاہر کو باطن کو سب کو ٹھیک کر لو اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو، مکمل اللہ کے سپرد کر دو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا، ہمارا ہر پل عبادت بن جائے گا انشاءاللہ۔ پڑھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کھانا پینا بھی عبادت، نماز وغیرہ تو عبادت ہے ہی، حتیٰ کہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء جانا بھی عبادت پہ شمار ہوگا، سب کچھ اللہ کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب دینا شروع کریں گے تو اتنا دیں گے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، اتنا دیں گے کہ شیطان دیکھ کر کے چیخ چیخ مارے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا مل رہا ہے ان کو، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں نے ان کو روکنے کی کتنی کوشش کی، میں نے ان کو جہنم میں لے جانے کی کتنی کوشش کی، نہیں مانی ان لوگوں نے، چلو اللہ اتنا ہی دے دیتے جتنی انہوں نے عبادت کی تھی، اتنا زیادہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس کا تو زبردست نقصان ہوگا، اس کو تو زبردست حسد ہے انسانوں سے۔ ذالک الیوم الحق، اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ دن تو آنا ہی ہے، یہ شاید ہماری اپنی زبان میں اس کا قریب ترین ترجمہ ہے، یہ دن تو آنا ہی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، جب یہ دن آنا ہی ہے تو تیاری کر لی جائے۔ جیسے بھائی آپ دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں تو امتحان تو ہونا ہی ہے، امتحان کے بغیر تو سند ملے گی نہیں، تو اب سمجھداری ہے کہ امتحان کی تیاری کر لی جائے، یہی ہے نا سمجھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن تو آنا ہی ہے، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب تم سوچو تمہیں کیا کرنا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کا دل چاہے اپنے رب کے پاس آنے کی تیاری کر لے، جو تیاری کر کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کی تیاری کے لیے سب سے ضروری چیز تقوی ہے، سب سے ضروری ذات، سب سے ضروری سامان اس کے تیاری کے لیے تقوی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، دیکھو ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ قیامت دور تو نہیں ہے، اصول یہ ہے جو چیز چلی گئی وہ دور ہے، جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ ہم روزانہ اپنی پیدائش سے دور ہوتے جاتے ہیں نا، ہر پل دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص فجر کے وقت اپنی پیدائش سے جتنا دور تھا، اب عشاء کے قریب اس سے کتنے گھنٹے زیادہ دور ہو گیا نا، اور ہم ہر پل اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی عمر کتنی بڑی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا ایک بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی ٹیکے ہوئے ہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، چلی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت جبریل امین سے، جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا حضور یہ دنیا ہے، اس کی عمر کا اندازہ لگا لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں انگلیاں اٹھا کر ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح قریب قریب بھیجا گیا ہے۔
بچوں کے ذہن میں آئے گا 1450 سال ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قریب قریب بھیجا گیا، اب تک تو آئی نہیں قیامت۔ ہمارے کیلنڈر کے 1450 سال ہوئے ہیں، ہونے والے ہیں۔ 14.5 تو ابھی پورے نہیں ہوئے لیکن ہونے والے ہیں 14.5 6-7 سال کے بعد ہو جائیں گے۔ اللہ کے تکوینی کیلنڈر میں تو ابھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ کے تکوینی کیلنڈر کا ایک دن تمہارے کیلنڈر کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، تو ابھی تو 1.5 دن بھی پورا نہیں ہوا، 2-3 دن کا وقت تو ملنا چاہیے نا، بس اتنی ہی ہے دنیا کی عمر۔ تو دنیا کی عمر ہی کتنی ہے، اور پھر دنیا جب ختم ہوگی تب ختم ہوگی، ہماری اپنی عمریں کتنی ہیں؟ جب ایک دن 1000 سال کے برابر ہے تو سوچیں اس زمانے میں بہت لمبی کسی کو عمر ملی تو 70-80 سال 90 سال، جو 80 سال سے اوپر ہو جاتا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ کافی لمبی عمر ہو گئی۔ 1000 سال کے مقابلے میں 70-80 سال کی کیا حیثیت؟ اگر 1000 سال کو 24 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصے کو 1 گھنٹہ سمجھا جائے، ایک دن کا ایک حصے کو 1 گھنٹہ سمجھا جائے تو کئی گھنٹے ہماری عمر ہے؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اتنی چھوٹی سی عمر کے بعد موت تو آنی ہے نا۔ چلے کوئی بات نہیں آپ بیٹھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر گزرنے کے بعد موت تو آنی ہے۔ زمین اور آسمان کی موت جب آنی ہے تب آئے گی، پوری دنیا کا خاتمہ جب ہونا ہے تب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اس کے بعد تو درمیان کا برزخ کا انتظار ہے، وہ کب گزر گیا پتہ نہیں چلے۔ جب لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی کتنے دن رہ کر کے آئے ہو دنیا میں اور کتنے دن انتظار کر کے آئے ہو برزخ میں، تو وہ یوں کہیں گے کہ اللہ حساب تو ہمیں نہیں یاد ہے، جن کو حساب یاد ہو ان سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید 1 دن بھی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے وہ بہت دور نہیں ہے، اس لیے انتظار کی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ وقت گزر جانے دو پھر سدھر جائیں گے، کچھ وقت گزر جانے دو پھر اپنی اصلاح کر لیں گے، کچھ وقت گزر جانے دو پھر توبہ کر لیں گے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تم کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ بہت قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن اپنا کیا ہوا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور دنیا میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں اس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مسلمان بھی جب ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل میں اس کے آخرت کا ایسا یقین نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ زبان سے آخرت کو مانتا ہو، رسمی طور پر مانتے ہیں۔ دیکھو اس کو یوں سمجھو، ہمارے یہاں ملک میں جو بڑی تعداد میں انسان رہتے ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ ایک جانور کے سلسلے میں یوں سمجھتے ہیں کہ وہ گیا تھا کسی مقام پر اور اس نے یوں پہاڑ اٹھایا تھا اور اٹھا کر کے لے آیا تھا، اس پہاڑ میں ایک جڑی بوٹی تھی جس کی کسی کو ضرورت تھی علاج کے لیے، تو حکیم نے کہا تھا کہ وہ جڑی بوٹی لے کر کے آؤ۔ اس نے سوچا میں آیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بوٹی لے جانے میں دھوکہ ہو جائے اور میں پہنچوں اور حکیم جی کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی، پھر آؤں اتنی دیر میں مریض کی جان چلی جائے، کیوں نہ میں پورا پہاڑ لے کر کے چلوں، حکیم صاحب خود ہی تلاش کر لیں گے کہاں بوٹی ہے۔ تو صاحب وہ گئے اور پورا پہاڑ لے کر کے آ گئے۔ ان کی جب تصویریں بنائی جاتی ہیں تو ہاتھ میں یہ پہاڑ رکھا ہوتا ہے، وہ پوری قوم اس عقیدے کا تذکرہ کرتی ہے، اور ان میں سے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے آپ سنجیدگی سے کہیں ایسا ہو سکتا ہے، ارے جانے دو یہ تو باتیں ہیں، یعنی یقین نہیں ان کو، اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اس کا نام لے کر کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن دل کے اندر اس کا یقین نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اگرچہ وہ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے لیکن دل میں قیامت کا یقین نہیں ہوتا، اللہ سے ملاقات کرنے کا دل میں یقین نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ذہن میں کفر واضح ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں کفر واضح نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس مر کر چلے جائیں گے، اس کے بعد کس نے دیکھا ہے کہ کیا ہو۔
جب دل میں قیامت کا یقین ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے، پھر ظاہر اور باطن یکساں ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر و باطن الگ الگ نہیں ہوتے۔ جب اس کا یقین ہوتا ہے اللہ کے ہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور سب کچھ میرے سامنے آئے گا، چھوٹی بڑی کوئی نیکی یا چھوٹا بڑا کوئی گناہ چھپ نہیں سکے گا، تو پھر انسان ہر وقت چوکنا رہتا ہے، ہر وقت ہوشیار رہتا ہے۔ تو کافر کو اطمینان ہوتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اسے صرف اس کا ڈر لگتا ہے دنیا میں راز کھل جائے گا تو بدنام ہو جاؤں گا، تو وہ راز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پولیس سے ڈر لگتا ہے تو وہ پولیس کو کیا، پولیس اسٹیشن کو خرید لیتا ہے، وہ اپنی حکومت بنا لیتا ہے دھوکہ دے کر کے کہ میں منسٹر بن گیا، میں منتری بن گیا، اب پولیس میرا کیا کرے گی، میں ہوم منسٹر بن گیا، اب پولیس میرا کیا کرے گی، پولیس تو میرے اشارے پر کام کرے گی، اب ملک کی ایجنسیاں کیا کریں گے، وہ تو میرے اشارے پر کام کریں گی۔ اور وہ جو سمجھتا ہے بس زندگی ایک بار ملی ہے، عیش کر لو۔ تو جب کافر کو اٹھایا جائے گا تو اسے سب سے زیادہ اس کا افسوس ہوگا کہ مجھے اٹھایا کیوں گیا، مجھے دوبارہ زندگی کیوں ملی، جیسا میں سمجھ رہا تھا ویسی ہو جاتا، بس مر کر مٹی میں مل گیا تھا، میں مٹی ہی رہتا، کبھی اٹھایا نہ جاتا تو بڑا مزہ آتا۔ اور ہر شخص مر کر مٹی میں ہی ملتا ہے، جس کو دفن کیا جائے وہ بھی مٹی میں ملتا ہے، جس کو جلا دیا جائے وہ بھی مٹی میں ملتا ہے، جس کو پانی میں ڈبا دیا جائے، بہا دیا جائے وہ بھی مٹی میں ملتا ہے، جس کو کسی جانور نے کھا لیا وہ بھی ایک دن مٹی میں ملتا ہے، اس جانور کو جا کر کے مٹی میں ملتا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تو اس دن ہر نافرمان بڑی حسرت کے ساتھ کہے گا کاش کہ آج اٹھایا نہ گیا ہوتا، کاش کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا، کاش کہ ایسی ہوتا جیسا میں سمجھتا تھا، میں مٹی میں مل گیا ہوتا۔ لیکن ہم پر تو یہ بات واضح ہے، ہمیں تو پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ آخرت حق ہے، قیامت برحق ہے، ہمیں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو یکساں بنا لینا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے بچپن کی وجہ سے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے، تو توبہ کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے، نادم و شرمندہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دوبارہ تجدید عہد کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ بس یہی تقوی ہے، بہت مشکل نہیں ہے تقوی۔ متقی کی کوئی سینگیں نہیں ہوتی، اور متقی بننے کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا ضروری نہیں ہے، متقی بننے کے لیے آبادی سے نکل کر جنگل چلے جانا ضروری نہیں ہے، اپنے ظاہر و باطن کو یکساں کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنا، ہر وقت اس کا استحضار رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر شیطان کوئی غلطی کرا دے تو بڑی ندامت کے ساتھ فوراً توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگنا، یہی تقویٰ ہے۔ خود قرآن نے اس کی گواہی دی ہے، متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کبھی گناہ نہ ہو، متقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو گناہ پر اصرار نہ ہو۔ متقی سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے عرف میں، ہماری نگاہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ گندا گناہ ہوتا ہے، اس کو ہم فاحشہ کہتے ہیں نا۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، طلباء ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کیا صفات بیان فرمائی۔ جنت کا تذکرہ کر کے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنی ہے۔ کون ہے متقی؟ پہلے ان کی مثبت صفات ذکر ہوئی ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، غصہ پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے اچھے کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور متقیوں کی وہ صفات جو عام لوگ سوچ نہیں سکتے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، المتقین هم الذین، المتقون هم الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تو میرے دوستو، متقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کبھی گناہ نہ ہو، متقی کے لیے یہ ضروری ہے اسے کبھی گناہ پر اصرار نہ ہو، وہ گناہ کو معمولی نہ سمجھے، اسے گناہ ہو جائے، اگر نفس سے مغلوب ہو کر، شیطان سے متاثر ہو کر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ بہت نادم ہو، بہت شرمندہ ہو، روئے اور اللہ سے مانگے۔ اور بسا اوقات شیطان متقی سے گناہ کرا کے پھنس جاتا ہے،
शैतान का मकसद तो हमारा नुकसान कराना है ना। शैतान मुत्तकी से गुनाह करा लेता है घेर घार करके, बड़ा खुश होता है मैंने इससे गुनाह कर लिया। अब जो वो रोना शुरू करता है, वो नादिम होता है और अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह ताला की ऐसी रहमतें बरसती हैं कि गुनाह करने से पहले वो जहां था इस माफी के बाद उससे कहीं बुलंद मकाम पर पहुंच जाता है। तो शैतान को अफसोस होता है, ये क्या किया मैंने, अपना नुकसान कर लिया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अरे इससे गुनाह कराया तो इसको तो अल्लाह का और कुर्ब नसीब हो गया इसकी तौबा के नतीजे में। इससे बेहतर ये कि जितना कर रहा है इतना ही करने दो, छोड़कर भाग जाता है वो। अल्लाह ताला मुझे भी मुत्तकी बनाए, आपको भी मुत्तकी बनाए। मैंने अपनी तो कोई बात कही नहीं, जो बात कुरान की पढ़ी गई थी अरबी में मैंने सिर्फ उसी का तर्जमा किया है। अल्लाह करे कि कुरान का ये नूर मेरे दिल में भी उतर जाए, आप सबके दिल में भी उतर जाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, अपना बना ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। सुब्हान रब्बियल अलिय्यिल अल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। परवरदिगार आलम, हम आपके आजिज़ और कमज़ोर बंदे हैं, हमारे हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह हमारे ज़ाहिर और बातिन की यकसा इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे बातिन को हमारे ज़ाहिर से बेहतर बना दीजिए और हमारे ज़ाहिर की भी कामिल इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी आखिरत को हमारी दुनिया से बेहतर बना दीजिए और हमारी दुनिया की ज़रूरियात भी पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, उसमें जो गलतियाँ हुई, जो गुनाह हुए, उन्हें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह बची हुई ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए, आने वाले वक्त को पिछले वक्त से बेहतर बना दीजिए। अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमाइए, अमल सालिह अता फरमाइए। अल्लाह अपनी याद की लज्जत अता फरमाइए, अपनी किताब की तिलावत की हलावत नसीब फरमाइए। अल्लाह ज़िक्र का नूर अता फरमाइए, सजदों का सुरूर अता फरमाइए। अल्लाह अपना क़ुर्ब ख़ास नसीब फरमाइए, कामिल ईमान, कामिल तक़वा, कामिल विलायत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह क़यामत के दिन की ज़िल्लत से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दुनिया की बेइज्जती से भी बचा कर रखिए। अल्लाह दीन दुनिया की भलाइयों से माला माल फरमाइए। प्यारे अल्लाह, उठने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह उठने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे दिलों पर एक मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह सबको विलायत कामिला अता फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।